بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہور الاناء اذا ولغ فیہ الحر ان یغسل مرۃ او مرتین، کہ اگر بلی کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 1-2 مرتبہ دھو لیا کریں۔ ایک مرتبہ یعنی بلی اسی طرح سے کسی کے کپڑوں کے ٹچ ہوئی، کپڑوں کو لگی، تو صحابی نے پریشان ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بلی نے اپنا جسم مجھے لگایا ہے، کپڑوں کو لگایا ہے، کیا میرے کپڑے پاک ہیں یا پلیت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس، اس کا جسم پلیت نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، یہ تو گھروں کے اندر گھومنے پھرنے والی چیزیں ہیں، اس وجہ سے ان کو پلیتی کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ اسلام کی، رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی امت کے ساتھ شفقت ہے، کیونکہ بلی کے اندر فطرتاً، طبیعتاً انسان سے محبت ہوتی ہے۔ جہاں انسان بیٹھا ہوگا وہاں آ کر کے ان کے ساتھ کھیلنے لگے گی، پاؤں کے ساتھ آ کر کے کھیلے گی، جہاں بستر پر سوئے ہوگے وہاں آ جائے گی، تو اس کی طبعی طور پر انسان سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اسی میں حکم سخت ہو تو انسان بڑا پریشان ہو جائے گا۔ اور بلیوں کا گھروں میں اگر نقصان نہ ہو تو اچھی چیز ہے، بلیاں گھر میں بھلے ہوں، اسی طرح سے مرغیاں وغیرہ یہ بھی گھر میں ہوں، اچھی چیز ہے، کیونکہ جانداروں کو کھلانے کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ میں جو آپ کے گھر کی بچی ہوئی چیزیں ہیں نا، چاول ہے مثال کے طور پر، کچھ گر گئے، وہ خود ہی مرغے آ کر کے مرغیاں اسی کو چن لیں گی، آپ کو اسراف کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا، اس کی روزی کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے گھر کے اندر ویسے ہی کوئی چیزیں بچ جاتی ہیں تو ویسے ہی گندہ کرنے کے مقابلے میں اچھا ہے آدمی بلیوں کو کھلا دے، وہ بھی جاندار ہیں، وہ بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھا، وہ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاتا نا تو کسی اور کو دسترخوان صفا کرنے کی اجازت نہ دیتا، فرماتا کہ میں خود ہی دسترخوان صاف کروں گا۔ پھر اس کو کیا کرتے کہ جو بھی کھانے کے قابل ہوتا وہ ٹکڑے، بڑے بڑے ٹکڑے الگ کر کے رکھ دیتے کہ یہ ہم دوسرے ٹائم پر کھائیں گے۔ پھر جو ہڈیاں شڈیاں اس طرح کی چیزیں ہوتی یہ الگ کرتے، بالکل جو ذرات ہوتے یہ الگ کرتے۔ پھر جو ہڈیاں ہیں وہ ایسی جگہ پر رکھتے جہاں بلیاں کتے آ کر کے کھا سکتے ہیں، وہاں ڈال دیتے۔ جو بالکل ذرات ہوتے وہ جا کر کسی دیوار کے ایسے کونے میں ڈالتے جہاں چونٹیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، یعنی کوئی ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو۔ تو خیر اس حدیث مبارکہ میں یہ بات سمجھائی گئی ہمیں کہ بلی نے اگر کسی برتن کے اندر، کسی کھانے کے اندر منہ ڈالا ہے تو اس کو آپ پلیت نہ سمجھیں، لیکن پھر بھی دھو لیا کریں۔ مثال کے طور پر اگر سالن وغیرہ ایسا ہے جو سوکھا سالن ہے، اندازہ ہے کسی نے اسی ایک ہی طرف سے کھایا ہے تو وہ ٹکڑا ہٹا کر کے بقیہ سالن کھا سکتے ہیں، لیکن اگر پھینک دیں تو بھی اجازت ہے، کیونکہ دھونے کا جو حکم دیا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز تو نہیں ہے نا، ہے تو ویسے بلی درندہ پلیت جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ نرمی اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ گھر کے اندر رہنے والی چیز ہے۔ اور اگر روٹی میں سے بھی ایک طرف سے کوئی ٹکڑا اس نے کاٹ دیا ہے تو وہ حصہ کاٹ کر کے جہاں اس کے منہ کا پانی لگا ہو بقیہ حصہ آپ کھا سکتے ہو۔ بلی آپ کے جسم کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اگر اس کے منہ کا پانی آپ کے جسم کو لگ بھی گیا تو بھی جسم پلیت نہیں ہوتا، پھر بھی آپ ان کپڑوں کے اندر، اسی جسم کے اندر بغیر وضو وغیرہ کرنے کے، بغیر اس جگہ کو دھونے کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بلی کا معاملہ یعنی اس کے اندر پھر جراثیم وغیرہ بھی اتنے زہریلے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہو۔ ہاں اگر بلی زیادہ نقصان کرتی ہے، کچھ شرارتی بھی ہوتی ہیں،
انسان بھی تو بڑے شرارتی کچھ ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ بھی تو جانور ہے نا بیچارہ. اگر وہ شرارت کرتے آپ کو کچھ بھی نقصان دیتا ہے، یہاں آ کر کے مسجد میں ہر ٹائم پر پیشاب کر لیں، تو پھر ایسی بلی کو مار پیٹ کرنے کی بھی اجازت ہے. پھر بھی اگر وہ نہیں رکتی تو پھر اس کو بالکل قتل کرنے کی بھی اجازت ہے، اگر اسی کو قتل کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو. اسی طرح سے گھر کے اندر اگر بڑا نقصان کر رہی ہے تو اس کو بھی پھر بھگانے کے لیے کوئی بھی راستہ کرے. اگر بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی پھر مجبوری کی حالت میں اس کو مار دیا تو بھی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.